اگر آپ بھی اپنے شوہر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں اور لڑائی کی وجہ سے پریشان ہیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے ہسبینڈ کے ساتھ بحث اور چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑوں سے بچ سکتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹے چھوٹے جھگڑے جو ہیں وہ شوہر کے ساتھ بڑے تنازعات میں بدل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن میں بڑا خلل بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے گھر پر لیٹ آنے سے یا شوہر کا بیوی کو وقت نہ دینے کی وجہ سے یہ جو معمولی اختلافات ہیں یہ جھگڑے یا لڑائی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بظاہر تو یہ جھگڑے بہت ہی معمولی ہوتے ہیں اور نہ ہی خواتین ان معمولی جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن میں ڈسٹنس بھی پیدا ہوتا ہے اور محبت میں کمی بھی آ جاتی ہے۔ تو جو طریقے آج میں آپ کو بتانے والی ہوں، اگر آپ ان طریقوں پر عمل کریں گی، اگر آپ ان میں سے چند ایک طریقوں کو بھی اپنا لیں گی نا، تو بلیو می کہ آپ کا جو رشتہ ہے وہ سکون اور محبت سے بھر جائے گا۔ دیکھیں، جھگڑے ہر شادی شدہ کپل میں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کی زندگی میں ہی ہیں اور آپ اگر دوسروں کو دیکھ رہی ہیں تو وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی زندگی میں کبھی کوئی جھگڑا آپ کو نظر نہیں آیا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو اپنے جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کو بہتر طریقے سے سولو کرنا آتا ہے تاکہ ان کی لڑائی بڑھے نہ، ان کے رشتے میں زیادہ ڈسٹنس نہ پیدا ہو۔ اور کچھ خواتین نہ چاہتے ہوئے بھی شوہر کی لڑائی اور بحث کی ضد میں آ جاتی ہیں کیونکہ ان کو اپنے معاملات سورٹ آؤٹ کرنا نہیں آتے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی شادی میں جو ایک سمجھداری ہے وہ دکھانی ہے اور اپنے رشتے میں ایک اٹریکشن جو ہوتی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ شادی صرف محبت کا نام نہیں ہوتی، بلکہ شادی میں سمجھداری اور جذبات کو قابو رکھنا، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آپ کو لے کر چلنا پڑتی ہیں۔ جی تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی شادی کو لڑائی جھگڑوں سے اور بحث سے بچا سکتے ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی میں پیار، محبت اور سکون پھر سے بھر سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ اچھا، اگین آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے اور بہت ساری بہنوں کے انسٹاگرام پہ ڈی ایم بھی آ رہے تھے کہ آپ ہی نہ چاہتے ہوئے بھی ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے نا جھگڑا ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بحث اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ معاملات کے اوپر قابو پانا مشکل لگتا ہے، تو پلیز اس کے اوپر آپ ویڈیو بنائیں۔ جی تو آپ کی آپ ہی حاضر ہیں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ مس آؤٹ نہ کر سکیں۔ جی تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے سننے کی مہارت۔ ہم خواتین کی نا یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈ کو بولنے نہ دیں، بس ہم خود ہی بولتی جائیں اور ان کو بولنے کا موقع ہی نہ دیں کہ آخر وہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا کیا بتانا چاہ رہے ہیں، ہم ان کی بات بھی سن لیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ کبھی کبھار نا ایک شوہر کا دل بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اس کو سنے۔ اگر آپ کا دل اور آپ کا دماغ اس چیز سے مطمئن ہے کہ آپ نے کچھ بھی ایسا غلط نہیں کیا یا کوئی بھی بات ایسی نہیں کی یا اپنی ہسبینڈ کی باؤنڈریز کو آپ نے کراس کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ آپ سے جھگڑا کریں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ آپ سے بحث کر رہے ہیں، تو مے بی کہ وہ پریشان ہوں، وہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہوں، آپ انہیں بولنے کا موقع تو دیں تاکہ وہ کھل کر آپ سے بات کر سکیں اور باتوں باتوں میں اپنی پریشانی یا جو بھی ذہنی دباؤ ہے وہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کر سکیں۔ ہم خواتین صرف اپنی بات ہمیں سنانی ہوتی ہے، ہم شوہر کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ کا چھوٹا سا معمولی سا جو جھگڑا ہوتا ہے نا وہ بھی ایک بڑی بحث کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، مرد حضرات جب غصے کی حالت میں ہوتے ہیں نا تو اگر ان کی غلطی ہوتی بھی ہے نا تو وہ تب بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ چیز ان کی ایک نفسیات میں شامل ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی ان کے ساتھ لڑائی جیتنے کی یا بحث جیتنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اگر آپ شوہر کے ساتھ لڑ جھگڑ کر آرگومنٹس کو جیتنے کی کوشش کریں گی نا تو آپ وہ لڑائی تو جیت جائیں گی لیکن آپ اپنے شوہر کو ہار جائیں گی۔ اگر آپ اپنے شوہر کا دل جیتنا چاہتی ہیں تو کسی بھی آرگومنٹس میں ان کا کبھی بھی مقابلہ کرنے کی کوشش مت کریں، بلکہ ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے لہجے سے ان کو سنیں کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آرگومنٹس کے دوران اگر معاملہ سورٹ آؤٹ ہوتا ہوا نہ نظر آئے تو اس وقت ایک چھوٹی بریک لے لینا یہ ایک بہترین آپشن ہوتا ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف دونوں چاہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جو لڑائی ہے، ان کا جو معاملہ ہے وہ سورٹ آؤٹ ہو جائے، لیکن وہ جھگڑا اور بحث پھر بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں اگر آپ کے ہسبینڈ آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں یا وہ بہت غصے کی حالت میں ہیں یا آپ ان سے پوچھ رہی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں یا جو سچائی ہے یا جو حقیقت ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں، لیکن میں کچھ دیر کے بعد آپ سے بات کروں گی۔ اچھا، غصے کی حالت میں نا اگر ایک پانی کا گلاس آپ اپنے ہسبینڈ کو دے دیں گی نا تو ان کا دماغ کافی
کافی حد تک ٹھنڈا ہو جائے گا، اور جب تک آپ کے ہسبینڈ کا دماغ کول ڈاؤن نہ ہو تب تک آپ ان سے دوبارہ کسی بھی بحث یا آرگومنٹس کے بارے میں بات مت کریں۔ نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ مسئلے کے حل پر فوکس کریں، نہ کہ الزام پر۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا شوہر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے تو آپ کا جو مین مقصد ہے نا وہ جھگڑا یا لڑائی جیتنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے سلوشن کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ سمجھداری اسی میں ہوتی ہے کہ دونوں میاں بیوی مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کریں، نہ کہ کسی بھی چھوٹی سی بات کی وجہ سے یا کسی مسئلے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور بحث میں پڑ جائیں۔ کبھی کبھار چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے بھی آپ کے ریلیشن میں بڑا خلل پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہی ہوتی ہیں جو آپ کے دل میں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ نفرت بھرتی رہتی ہیں، اور پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ ٹوٹلی آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی شوہر جب بیوی کو اگنور کرتا ہے یا اپنی بیوی سے دور ہوتا ہے یا کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک دن میں ہی یہ سب ہو گیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بیوی کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو وہ کچھ سالوں سے کر رہی ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ سب غلطیاں اور وہ سب آپ کے بیہیویئرز شوہر کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ کوئی اور قدم اٹھائیں۔ نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ میاں بیوی دونوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی معمولی سی بات کے اوپر جھگڑا کرنے کی یا ایک دوسرے کے ساتھ روڈلی بات کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔ دونوں میاں بیوی کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ کیا یہ چھوٹی سی بات لڑنے جھگڑنے کی ہے بھی یا نہیں، تو جن باتوں کے اوپر لڑے جھگڑے بغیر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے تو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ پیار محبت سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات دونوں میاں بیوی کو اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ کون سی چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں کہ جن کو قابل نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اور کون سی باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر کوئی بحث یا چھوٹا جھگڑا جو ہے وہ کیے بنا بات نہیں بنے گی۔ اور کچھ ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے یا جو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں۔ بہت ساری بہنوں کے مجھے اس طرح کے انسٹاگرام پہ بھی ڈی ایم آتے ہیں کہ آپ ہی ہسبینڈ اتنے زیادہ غصے والے ہیں، اتنے زیادہ وہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، یا ان کا بیہیویئر میرے ساتھ ایسا ہے کہ اگر میں ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ مجھے بولنے تک نہیں دیتے، وہ اس سے پہلے ہی شاؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں اگر آپ کے ہسبینڈ کا بیہیویئر اس طرح کا ہے نا آپ کے ساتھ، تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی بڑی ریزن ہو سکتی ہے، تو آپ اس ریزن کو تلاش کریں کہ آخر وہ ایسی بڑی ریزن کون سی ہے۔ اگر آپ کو مسلسل اس طرح کی سچویشن فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کبھی بھی اس طرح کی کنڈیشن میں سالوں کو مت گزاریں، اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے۔ اپنے بڑوں کو اس میٹر میں ضرور انوالو کریں تاکہ وہ آپ کے لیے کوئی بہتر سٹیپ لے سکیں یا آپ کو کوئی بہترین مشورہ دے سکیں۔ اچھا جی، تو نیکسٹ پوائنٹ ہے جسمانی یا غیر زبانی اشارے۔ اچھا، کچھ خواتین جب ہسبینڈ کے ساتھ جھگڑتی ہیں یا کوئی بحث کر رہی ہوتی ہیں نا تو ان کے فیس کے امپریشنز اور ان کی باڈی لینگویج اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو چیخ چیخ کر ان کے شوہر کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کی بیوی کی نظروں میں آپ کی ایک کوڑی کی بھی عزت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مرد کو یہ چیز بہت زیادہ ناگوار گزرتی ہے جب ایک بیوی کے فیس کے امپریشنز اور اس کی باڈی لینگویج اس طرح کی ہو۔ تو جب بھی آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ چل رہا ہو تو آپ کے فیس امپریشنز، آپ کے ہاتھوں کے اشارے، آپ کی باڈی لینگویج اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جیسے آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، یا آپ ان کو دلاسا دے رہی ہیں، یا آپ ان کو بتا رہی ہیں کہ ٹھیک ہے دوبارہ اس طرح سے نہیں ہوگا، یا ہم مل بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ جی، تو نیکسٹ پوائنٹ ہے مستقل مزاجی اور صبر۔ اچھا، شادی کا جو سفر ہوتا ہے نا یہ ایک دو دن کا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی کسی دوسرے شخص کے ساتھ جو ہے وہ زندگی ہمیشہ کے لیے جڑ جاتی ہے۔ ایک دوسرے انسان کی جو زندگی کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ آپ کی زندگی بالکل بھی پہلے جیسی نہیں رہتی، اس لیے آپ کو بہت سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ تو شادی میں پیشنس بہت ضروری ہے، دونوں کے لیے، ہسبینڈ کے لیے بھی اور وائف کے لیے بھی۔ اگر آپ اپنے ریلیشن کو اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں، لانگ لاسٹنگ بنانا چاہتے ہیں، تو بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ کو صبر اور برداشت سے کام لینا پڑے گا، یعنی اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شاؤٹ کرنے لگ جائیں گی یا ہسبینڈ آپ کے شاؤٹ کرنے لگ جائیں گے تو اس طرح کے رشتے کبھی بھی زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔ میاں یا بیوی دونوں میں سے اگر ایک ہی صبر و تحمل سے کام لے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے، اگر ایک لائف پارٹنر اس وقت غصے میں ہے یا وہ آپ کی بات سننے یا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سمجھداری اسی میں ہی ہے کہ تھوڑی دیر انتظار
انتظار کر لیا جائے تاکہ کچھ دیر کے بعد جب آپ کے ہسبینڈ یا آپ کی بیوی کا موڈ ٹھیک ہو تو اس وقت اس سے بات کر لی جائے یا جو بھی معاملات ہیں وہ مل کر ڈسکس کر لیے جائیں۔ یہ چیز میاں اور بیوی دونوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ دونوں کا رشتہ تبھی مضبوط ہوتا ہے جب دونوں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے کہ مل بیٹھ کر بات کی جائے، کیونکہ جذبات میں انسان اکثر جو ہے وہ غلط فیصلہ کر لیتا ہے جس کا بعد میں اسے بہت زیادہ پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے بہترین زبان اور بہترین الفاظ کا استعمال۔ اگر آپ کسی بڑے آرگومنٹ سے بچنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ بحث کے موڈ میں ہوں، آپ ان کے ساتھ جو ہے اچھی زبان اور اچھے الفاظ کو یوز کریں۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم سب کی نا یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا لائف سٹائل بہترین ہو، ہمارا گھر بہترین ہو، ہمارا لائف پارٹنر بہترین ہو، یعنی ہم زندگی کے ہر پہلو میں نا بہترین چیزوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اپنے تعلق کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے الفاظ کا بہترین چناؤ کتنا گہرا اثر اس کے اوپر ڈال سکتا ہے؟ تو کبھی بھی اس طرح کے ورڈ کا یوز مت کریں جو آپ کے ہسبینڈ کو ہرٹ کریں اور وہ الفاظ ان کے دل پر بہت بری طرح سے جا کر لگیں۔ آپ اپنی پرابلم یا اپنے ساتھ کی گئی زیادتی اچھے الفاظ میں بھی اپنے شوہر کو بیان کر سکتی ہیں، یعنی اگر آپ کے ہسبینڈ بلا وجہ شاؤٹ کر رہے ہیں یا کسی چھوٹی سی بات کے اوپر آپ سے لڑ جھگڑ رہے ہیں تو آپ ان کو اس طرح سے بول سکتی ہیں کہ آپ کا یہ بیہیویئر مجھے بہت زیادہ ہرٹ کر رہا ہے، یا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ چھوٹی سی بات کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے وہ مسئلہ کھڑا کریں گے، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کے الفاظ بولیں کہ ہاں تم تو کبھی باز نہیں آ سکتے، یا تمہاری عادتیں کبھی نہیں بدل سکتی، یا تم کبھی میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرنے سے یا لڑنے جھگڑنے سے باز نہیں آؤ گے۔ تو اس طرح کی جو آپ کی لینگویج ہوتی ہے نا، یہ آپ کے ہسبینڈ کو مزید جذباتی کرتی ہے اور ان کے غصے میں اضافہ کرتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے حالات کے مطابق رد عمل دیں۔ کبھی کبھار آپ کے ہسبینڈ کا موڈ اس طرح کا ہوتا ہے، وہ کسی ایسی ٹاپک کے اوپر آپ سے لڑ جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بھی آپ کی سمائل برداشت نہیں کر سکتے، تو کبھی بھی اس طرح کے موقع کے اوپر سمائل مت کریں جھگڑے کے دوران۔ اور اگر آپ کے ہسبینڈ کسی چھوٹی بات کی وجہ سے جھگڑ رہے ہیں، کوئی معمولی اختلافات ہیں، تو اس کے اوپر اگر آپ سمائل کرتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا سمائل کرنا آپ کے ہسبینڈ کے سارے غصے کو ختم کر دے۔ اور یاد رکھیں کبھی بھی جب آپ کے شوہر غصے کی حالت میں ہوں تو فوری رد عمل دینے کی یا ان کی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس وقت آپ کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آخر یہ مسئلہ کیوں ہوا ہے یا اس کا حل کیا ہے۔ ایک سمجھدار اور دانش مند بیوی کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ سوچے سمجھے بنا کبھی بھی اپنا رد عمل ظاہر نہیں کرتی۔ اچھا جی، تو لاسٹ اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ جب بھی ہسبینڈ کے ساتھ آپ کے اختلافات ختم ہو جائیں تو اس کے بعد افیکشن کو شو ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے ہسبینڈ کو پیار بھرا ہاتھ ان کے کندھے پر یا پیار سے ان کا ہاتھ پکڑ کر یا ان سے محبت کا اظہار جو ہے وہ ضرور کریں، اور پیار سے ان کو جو بول دیں کہ آپ نے جو ہے میرے مسئلے کو سنا اور سمجھنے کی کوشش کی یا اس کا مجھے حل بتایا تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ اچھی لگی، یا اگر آپ کی غلطی تھی تو جب آپ کے ہسبینڈ غصے میں تھے اس وقت آپ نے نہیں بتایا تو بعد میں آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں۔